صبر کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، یعنی کہ نصیحت کرنا صبر کی۔ اب صبر کی نصیحت کس چیز کے اندر؟ یہاں سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ البلد کی اختتامی آیات، آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 20 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ ثم کان من الذین آمنوا، پھر ہوئے وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر، اور وصیت کی انہوں نے صبر کے ساتھ، وتواصوا بالمرحمہ، اور وصیت کی رحم کرنے کے ساتھ۔ اولئک اصحاب المیمنہ، وہ لوگ دائیں والے ہوں گے یا برکت والے ہوں گے۔ والذین کفروا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، ہماری نشانیوں کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ، وہ نحوست والے یا بائیں والے ہوں گے۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہے بند کی ہوئی۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 17 تا آیت نمبر 20 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماقبل جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے چند اعمال کا ذکر کیا تھا۔ اب ان اعمال کے قبول ہونے کی جو شرط ہے وہ آج کے سبق سے اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ وہ شرط کیا ہے، کہ ہر آدمی اگر وہ عمل کرے گا تو کیا اس کے وہ اعمال قبول ہوں گے، یا ان کے لیے کوئی خاص شرائط ہیں کہ نہیں اگر یہ آدمی عمل کریں گے تب قبول ہوں گے، ورنہ اگر ان کیٹیگری کے علاوہ کوئی اور آدمی ہے تو ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ تو اس میں سے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ سب سے پہلی شرط ہے من الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے۔ یعنی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آیا، چاہے وہ پھر کتنے بڑے ہسپتال بنائے، چاہے وہ یتیموں کے لیے جتنے مرضی یتیم خانے بنوائے، یتیموں کے سر کے اوپر جتنا مرضی شفقت کا ہاتھ رکھے، کتنے ہی اعمال کیوں نہ کرے، لیکن اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آیا، تو یاد رکھ لیں کہ اس کی نیکی کو برباد کر دیا جائے گا۔ چاہے وہ گلاب دیوی ہسپتال بنائے، چاہے وہ اس کے علاوہ گنگا رام ہسپتال بنائے، کوئی بھی کام کرے، اس کی ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل بھی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے نیکی کے قبول ہونے کے لیے، اعمال کے قبول ہونے کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ جو انسان ایمان اللہ تعالیٰ پر نہیں لے کر آئے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، یعنی کہ مسلمانوں کے علاوہ کافر اگر کوئی نیکیاں کر رہے ہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آئے، تو پھر وہ ان کی نیکیوں کو برباد سمجھا جائے گا، ان کے اندر ان کو کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وہ تو دے رہے ہیں، آخرت میں ان کے لیے اس کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز ہے ایمان کے بعد کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تھا صبر کی تلقین کرنا، وتواصوا بالصبر، یعنی کہ نصیحت کرنا صبر کی۔ اب صبر کی نصیحت کس چیز کے اندر؟ یہاں سے مراد ہے کہ اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا، نیکیوں کرنے کے عمل کرنا، کہ اس کے اوپر لانا کہ نیکیاں کرے برائیاں نہ کریں۔ اس چیز پہ جب کنٹرول ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے وتواصوا بالصبر جو ہے
وہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ آ چکا ہے۔ اور تیسری چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ دوسرے لوگوں پر رحم کرنا، وتواصوا بالمرحمہ، دوسرے لوگوں پر رحم کرنا دونوں طرح سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ اس کیٹیگری سے نکل جائیں گے۔ دوسری چیز ہے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی نے آپ کو قرض واپس کرنا ہے آپ اس کو مہلت دے دیں، آپ راستے کے اندر سے کوئی چیز اٹھا لیں، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں ہی ایسے ہیں کہ جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے راستے کے اندر وہ جا رہا ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، آپ اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا کہ کوئی بھائی یہاں سے آ کے گر نہ جائے، تو وتواصوا بالمرحمہ اس کیٹیگری کے اندر آپ شامل ہو چکے ہیں۔ اور یہ وہ تینوں چیزیں ہیں جس کے اندر جب آپ ان کے کرنے کے بعد کوئی بھی نیک اعمال کریں گے آپ کے وہ نیک اعمال قبول ہوں گے، پھر وہ چاہے اس کے اندر صرف آپ کا اخلاص چاہیے ہوگا، دکھلاوا نہیں۔ ہاں اس کے بعد بھی اگر آپ دکھلاوے کے لیے کریں گے تو وہ بھی آپ کے منہ پہ مار دیے جائیں گے، ان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ان لوگوں کا انعام کیا ہوگا؟ جو یہ لوگ اعمال کریں گے، اچھے عمل کریں گے، نیک ہوں گے، مومن مسلمان ہوں گے، اولئک اصحاب المیمنہ، کہ یہ بڑے مبارک لوگ ہوں گے، اتنے مبارک، اتنے برکتوں والے ہوں گے کہ ان کو قیامت والے دن ان کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں پکڑایا جائے گا۔ جن لوگوں کے سیدھے ہاتھ میں دائیں اعمال پکڑایا جائے گا وہ وہیں سے سمجھ جائیں گے کہ ہم اپنے امتحان کے اندر کامیاب ہو چکے ہیں۔ اور نامہ اعمال جن کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ عرش الہی کے دائیں جانب کھڑے ہوں گے۔ آگے سے والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ علیہم نار موصدہ، یہاں سے کفار منکرین کی سزا کا بیان ہے کہ یہ بڑے بدبخت اور بڑے منحوس لوگ ہیں کہ ایک تو انہوں نے ایمان نہیں لایا، دنیا میں اعمال بھی اچھے نہیں کیے، ان کی اب کیا سزا ہے کہ ان کا نامہ اعمال مشأمہ ان کے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور یہ وہیں سے سمجھ جائیں گے کہ ہماری بربادی کا وقت یہاں سے شروع ہو گیا۔ اور ان کو علیہم نار موصدہ، ایک ایسی آگ میں پھینکا جائے گا جس کے دروازے بند ہوں گے، یعنی کہ جہنم کی آگ ہے وہ، کہ ان کو جو ہے نا بند آگ کے اندر جو ہے نا وہ گرا دیا جائے گا، یہاں سے جہنم کی آگ مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ پہلے والوں میں رکھے جو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آئے، پھر وتواصوا بالمرحمہ وتواصوا بالصبر، ان کیٹیگری کے اندر آئیں تو ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی، دنیا بھی اچھا ہوگا۔ اور اگر ہم ان کیٹیگری سے نکل کر دوسری کیٹیگری میں آ گئے تو پھر ہماری آخرت بھی برباد ہے، دنیا بھی برباد ہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر بھی اپنے نیک بندوں کے ساتھ کھڑا کرے، اور دنیا میں بھی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی اور اپنی جو آخری سانس ہے وہ اسی کلمہ طیبہ پر رہ کر پورا کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔